پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہے وہ مینڈیٹ لے کے آتی ہیں, دے آر دی لیجسلیٹرز, دین دے بیکم دی پولیٹیکل ایگزیکٹو. تو پولیٹیکل ایگزیکٹو کے پاس اتنا اختیار تو ہونا چاہیے نا ٹرانسفر پوسٹنگ کا, کہ آپ اپنی ورک فورس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے. اگر آپ کو بندہ پسند نہیں آیا اسے او ایس ڈی بنا دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دونوں پرسنل ڈسکریشن یوز کرتے, دونوں کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار ایک جیسے ہیں اور دونوں کو ایک جیسے افسر پسند ہیں. اس میں جو آنیسٹ لوگ ہیں, جو بہتر کام کرنا جانتے ہیں, اگر ان کی چیف سیکرٹری سے نہیں بنے گی وہ پھر بھی نہیں لگ سکتا, اگر چیف منسٹر سے نہیں بنے گی پھر بھی نہیں لگ سکتا. گریڈ 18 کا ینگ آفیسر ہوں اور میری بیک گراؤنڈ اکنامکس اور فائنانس میں ہے. اٹھا کے مجھے وہ لگا دیتے ہیں لائف سٹاک کے اندر, میری شکل نہیں پسند یا میری کسی رشتہ دار کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں پسند. یہ کس قسم کی ایچ آر ایم ہوئی؟ اب چیف سیکرٹری پتہ نہیں کتنی مینجمنٹ کر کے لگتا ہے, کتنے میرٹس کو توڑ کے لگتا ہے, پھر وہ آگے سب سے پہلے چیف سیکرٹری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اب سارا ایچ آر جو ہے میرٹ پہ لگاؤں گا. تو سر اس طرح کی منافقت میں, اس طرح کی ایڈمنسٹریٹو ہپوکریسی میں تو پھر میرٹ نہیں آ سکتا نا, کہ آل دوز پرسنس انکلوڈنگ چیف سیکرٹری, کیبنٹ اینڈ سی ایم وچ آر رسپانسبل کہ انہوں نے میرٹ انشور کرنا ہے. تو اگر ان تینوں کے اوپر بھی میرٹ نہیں لگتا تو پھر نیچے بھی تو میرٹ نہیں لگے گا نا. کہ جب آپ ڈسکریشنز ختم کرتے ہیں اور کلیئر پاتھس اور سلیکشن کرائیٹیریا ہر پوسٹ کا کلیئر کرتے ہیں, ہر ایک کو پتہ ہو کہ اگر میں نے سیکرٹری فائنانس لگنا ہے تو یہ میری کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اتنا میں نے فائنانس میں کام کیا ہو یا اکنامک منسٹریز میں کام کیا ہو, ان لڑکوں میں سے ہی کوئی لگے گا نا. پھر یہ ڈسکریشنز کی پرابلم ہے, پرسنل پسند. سر یہ ڈسکریشن کون ختم کرے گا؟ یہ تو بھی چوائس ہے کینڈیڈیٹس کی, وہ آئیں یا نہ آئیں. اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ سیلری ہے, یہ حالات ہیں, تو دے شوڈ ناٹ جوائن سول سروس. سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ ایک جو سول سرونٹ ہے اس کی آج کل سیلری جو ہے وہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان ہے, مارکیٹ بیس سیلری نہیں ہے. اگر گاڑی ہری نمبر والی گاڑی پہ مارکیٹ کے اندر نظر آ جائے تو سارے ٹویٹر پہ اسے ذلیل کرتے ہیں. او بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ اسے آپ دیکھ کیا رہے ہو. انگریز کیونکہ پیسہ نہیں دے سکتا تھا, اس نے پرکس اینڈ پریولیجز ایڈ آن کیے تھے کہ کسی طرح اس کا گزارا چل سکے. گورے کا سر ڈیزائن اور تھا سول سروس. سر اگر ہم سیلریز اپنی دیکھیں گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک, اس کے مطابق کوالٹی آف لائف مینٹین ہونی چاہیے. زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیلریز سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی کوالٹی آف لائف. یہ اس پہ بھی بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ موسٹ آف دیم جو ہیں وہ اس سسٹم سے پیسہ کماتے ہیں اور اپنی کوالٹی آف لائف وہ رکھتے ہیں جو آپ سیلری میں افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے ایک دفعہ کابینہ میں یہ کہا تھا کہ جناب جو ڈی ایچ ایز میں, بیریا ٹاؤنز میں, پارک ویوز میں گھر بنا رہے ہیں نوکری میں آ کے, ان کی انکوائری کریں نا جی. آپ سب پہ الزام نہ دیں, ان پہ دیں جن کے جو ہو کانٹ پروو دیئر ایسٹس. ڈاکٹر ندیم الحق میرے بڑے عزیز دوست ہیں, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں ایز این ایکیڈیمک, ایز اے فرینڈ, ایز اے ویری لرنڈ پرسن, لیکن مجھے ان کی رائے سول سروس کے بارے میں سے ٹوٹل اختلاف ہے. اچھا سر, ایک چیز تو اب اسٹیبلشڈ ہے کہ جو ریکروٹمنٹ ہے ایف پی ایس سی کی یا پی پی ایس سی کی, بائی اینڈ لارج دیٹ از آن میرٹ. اگر آپ پی ایم ایس یا سی ایس ایس کے ایگزامس دیکھیں یا باقی بھی جو سول سروسز کے ایگزامس دیکھیں, وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں. ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پاکستان جیسے ملک میں ابھی تک بھی وہ میرٹ پہ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جب آپ ریکروٹمنٹ کے بعد آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اینڈ یو آر ایٹ دی ڈسپوزل آف ایس این جی اے ڈی اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, پوسٹنگ. ایک تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو پوسٹنگ ہے ہماری اور جو ہماری ٹرانسفر ہے, یہ ایسا ہی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے جس میں شاید میرٹ نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں, بلکہ آپ اس سے میں آپ کے پچھلے سوال سے لنک کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ مڈ کیریئر چیلنجز کیا ہیں. بھائی یہ کیسی ایچ آر مینجمنٹ ہے جس میں نہ آپ کی کیریئر ڈیولپمنٹ کی کوئی نون ٹریجیکٹری ہے کہ آپ اتنی دیر فیلڈ کریں گے, اس کے بعد آپ اپنی ایکڈیمک کوالیفیکیشن امپروو کریں گے, پھر آپ سیکریٹریٹ میں کام کریں گے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. میرے پاس انڈین پنجاب سے کسی دوست کے ریفرنس سے ان کے سیکرٹری پاور انڈین پنجاب کے لاہور آئے, تو مجھے کہا کہ ایک دوست ہیں کہ جی ذرا ان کا خیال رکھیے گا. جب میں انہیں ملا, وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے تھے, وہ اے سی رہ چکے تھے. اے سی کے بعد وہ ان کے پاور ڈپارٹمنٹ میں رہ چکے تھے. اس کے بعد وہ ان کی ایک جینکو میں اور ایک ڈسکو میں رہ چکے تھے.
اور پھر وہ جا کے ڈی سی لگے اور ڈی سی کے بعد وہ سیکٹری بنے. اب جب وہ سیکٹری بنے, فیلڈ بھی کیا ہوا تھا, جنکو میں بھی رہے ہوئے تھے, الیکٹریسٹی جنریشن میں, ڈسٹریبیوشن میں بھی رہے ہوئے تھے, اور سیکریٹریٹ میں بھی رہے ہوئے تھے. وہ یہاں پہ جب آئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے سیکٹری پاور سے بات کرنے کے لیے, مجھے بتائیں ہم نے سیکٹری پاور کو کیسے ٹرین کیا؟ کیا اس کی ایکڈیمک ٹریننگ تھی؟ کیا اس کی کوئی الیکٹریسٹی کے کسی بھی شعبے میں ٹریننگ تھی؟ بنیادی طور پہ تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایشو ہے نا. کیا سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ایس این جی اے ڈیز ہیں پروونسز میں, اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے سینٹرل گورنمنٹ میں, کیا وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ماڈرن تقاضوں کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. میں تو یہ ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی ورک فورس کو یوٹیلائز ہی نہیں کر رہے. اگر آپ کو بندہ پسند نہیں آیا, اسے او ایس ڈی بنا دیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کا امپلائی ہے تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں, کسی اور صوبے میں بھجوا دیں. یہاں پنشمنٹ بھی آربیٹری ہے, اور پوسٹنگز, کریئر پاتھ. اس وجہ سے زیادہ تر لوگ پولیٹیشنز کے ساتھ اپنے راو رسم بڑھاتے ہیں تاکہ ان کی گڈ بکس میں آئیں, اچھی پوسٹنگز لیں, کریئر پاتھ بہتر ہوئے. جو بیچارے ٹریڈیشنل سول سرونٹس موڈ کے اندر رہتے ہیں, وہ اکثر سفر کرتے ہیں. میں ملک صاحب ایک چیز ایڈ کر دوں, آئی تھنک ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں ایک بنیادی فیصلہ کرنا پڑے گا. کیا ہم نے برٹش ماڈل آف سول سروس جو ہمارا ابھی ہے کہ پروفیشنل ہوں گے, اے پولیٹیکل ہوں گے, وہ فالو کرنا ہے, یا ہم نے امریکن ماڈل کرنا ہے کہ جہاں پہ جو اسپوائلس جو نہیں, جو نوٹیفائڈ اسائنمنٹس ہیں ان کے اوپر گورنمنٹ آتی ہے امریکہ میں 4 سال کے لیے, پتہ ہے کہ ان پوسٹوں پہ آئیں گے, اپنے بندے لگائیں گے, اپنی مرضی سے کام کریں گے. آپ فیصلہ کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے آپ نے اپنے لگانے اور ایکسپیکٹ کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ نیوٹرل سول سرونٹس ہیں, پروفیشنل سول سرونٹس ہیں. اس طرح کام چل نہیں رہا. لیکن سر پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہے وہ مینڈیٹ لے کے آتی ہیں, دے آر دی لیجسلیٹرز, دین دے بیکم دی پولیٹیکل ایگزیکٹو. تو پولیٹیکل ایگزیکٹو کے پاس اتنا اختیار تو ہونا چاہیے نا ٹرانسفر پوسٹنگ کا. نہیں, بالکل ہونا چاہیے, لیکن کلیئر نون ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک آدمی سے, میں آن اتھارٹی بتاتا ہوں, کہ ایک آدمی سے کہا گیا, ایک سے نہیں کافی ساروں سے, ایک وقت پہ ٹائم ان ہسٹری, کہ جی جو حکم ہوگا تعمیل کریں گے. آئے نو بڑے آنریبل لوگ تھے کئی, انہوں نے کہا جی قانون کے مطابق جو حکم ہوگا کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آج تک کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں. سر اس باقی جو تیار میں ہیں, اگر ہم ایک ایکویشن ڈرا کریں نا, کہ اگر کسی بھی صوبے کے چیف منسٹر کو بیوروکریسی میں سیول سرونٹس اپوائنٹ کر رہے ہوں یا چیف سیکرٹری کو کرنے ہوں, تو اگر دونوں کو ریکارڈ دیکھیں, چیف منسٹر تو بہت تھوڑے کرتا ہے, چیف سیکرٹری بہت زیادہ کرتا ہے, تو دونوں پرسنل ڈسکریشن یوز کرتے ہیں. دونوں کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار ایک جیسے ہیں اور دونوں کو ایک جیسے افسر پسند ہیں. اس میں جو آنیسٹ لوگ ہیں, جو بہتر کام کرنا جانتے ہیں, اگر ان کی چیف سیکرٹری سے نہیں بنے گی وہ پھر بھی نہیں لگ سکتا, اگر چیف منسٹر سے نہیں بنے گی پھر بھی نہیں لگ سکتا. تو حال تو یہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ پاور چیف منسٹر سے لے کے ان کو دے کے اے پولیٹیکل کر کے یہ نظام چلائیں یا پھر اس کو دیں. تو میرا کویشچن اسی جگہ پہ آتا ہے کہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ادارے ہیں وہ ابھی تک ایسا سسٹم ڈیوائس کر ہی نہیں سکے کہ آپ سے ایگری کر رہا ہوں میں, سسٹم نہیں ہے. فار ایگزامپل جو بھی آپ نے پرابلم بتائی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہاں پہ گریڈ 18 کا ینگ آفیسر ہوں اور مجھے میری بیک گراؤنڈ اکنامکس اور فائنانس میں ہے, اٹھا کے مجھے وہ لگا دیتے ہیں لائف سٹاک کے اندر, میری شکل نہیں پسند یا میری کسی رشتہ دار کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں پسند, یہ کس قسم کی ایچ آر ایم ہوئی؟ مجھے تو یہ بتائیں کہ جی آپ کی اگر یہ کوالیفیکیشن ہے, یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, جو پوسٹنگ تو انہوں نے کرنی ہے, میں نے خود تو نہیں جا کے چارج لے لینا, کہ آپ کا یہ کریئر پاتھ ہے, یہ آپ کریں گے, یہ آپ کی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہے, ان محکموں میں آپ کو کریئر کی اس اسٹیج پہ لگایا جائے گا. میں نے شروع سے بات کی تھی کہ خدا کے لیے ڈسکریشنز ختم کر دیں, سسٹم ڈسکریشن پہ نہیں چلتا. کریئر پاتھس بنائیں, میرٹ بیسڈ لے کے آئیں, صحیح آدمی صحیح جگہ لگے گا, ڈلیوری امپروو ہو جائے گی. اچھا مزے کی چیز یہ ہے, پوری دنیا نے یہ کیا ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے جو ہم کر نہیں پا رہے.
لیکن سر ہمارا سسٹم اور طریقے سے کام کرتا ہے نا. میرے خیال میں اگر آپ پروونس میں جائیں، بلکہ بیوروکریسی کی سب سے پرائم پوسٹنگ جو ہے نا وہ چیف سیکریٹری کی ہے. اب چیف سیکریٹری پتہ نہیں کتنی مینجمنٹ کر کے لگتا ہے، کتنے میرٹس کو توڑ کے لگتا ہے، پھر وہ آگے سب سے پہلے چیف سیکریٹری صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں اب سارا HR جو ہے میرٹ پہ لگاؤں گا. تو سر اس طرح کی منافقت میں، اس طرح کی ایڈمنسٹریٹو ہپوکریسی میں تو پھر میرٹ نہیں آ سکتا نا، کہ آل دوز پرسنس انکلوڈنگ چیف سیکریٹری، کیبنٹ اینڈ CM وچ آر رسپانسبل کہ انہوں نے میرٹ انشور کرنا ہے. تو اگر ان تینوں کے اوپر بھی میرٹ نہیں لگتا تو پھر نیچے بھی تو میرٹ نہیں لگے گا نا. دیکھیں میں اگین اسی چیز پہ جاؤں گا کہ جب آپ ڈسکریشنز ختم کرتے ہیں اور کلیئر پاتھس اور سلیکشن کرائٹیریا ہر پوسٹ کا کلیئر کرتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہو کہ اگر میں نے سیکٹری فائنانس لگنا ہے تو یہ میری کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اتنا میں نے فائنانس میں کام کیا ہو یا اکنامک منسٹریز میں کام کیا ہو، ان لڑکوں میں سے ہی کوئی لگے گا نا. پھر یہ ڈسکریشنز کی پرابلم ہے، پرسنل پسند سر یہ ناپسند ڈسکریشن آتی کون ہے. ختم کرے گا؟ سر میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ یہ پولیٹیشنز کا کام ہے، انڈر رولز آف بزنس پالیسی میکنگ انہوں نے کرنی ہے، لاز رولز انہوں نے اپروو کرنے ہیں، بنانے. پاکستان میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو یہ ڈسکریشن ختم کر سکتی ہو؟ ابھی تین تک تو نہیں کیا تین کسی نے. پولیٹیکل پارٹیز پاور میں ہیں. PTI کی KPK میں پاور ہے، PMLN جو ہے وہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ پنجاب کی ہے، اور پیپلز پارٹی کی 2 صوبوں میں پاور ہے. 3 ہی ہماری مین پارٹیز ہیں. کیا تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں کسی نے اس ڈسکریشن کو ختم کیا؟ میرا نہیں خیال. اور اسی چیز کا دکھ ہے کہ یہ اپنی فیکٹریوں میں، اپنی ملوں میں، یہ سارے پولیٹیشنز ماشاءاللہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ہر پارٹی کے ٹاپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں، پیسہ ہے اسی لیے الیکشنز لڑتے ہیں. کیا اپنی فیکٹریز میں وہ HR مینجمنٹ اس طرح کرتے ہیں؟ بھائی اختیار بھی قانوناً آپ کا ہے، آپ کیوں نہیں سسٹمز امپروو کرتے؟ وہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وہ اپنے شوکت خانم کے ہاسپٹل میں عثمان بزدار کو شاید کبھی نہ لگائیں، بٹ ہی میڈ ہم دی چیف منسٹر. چلیے یہ تو سر ایک پولیٹیکل. یہ ہر ایک کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کس کی شوگر مل نہیں ہے، کس کی ٹیکسٹائل ملز نہیں ہے نا، زیادہ تر کہ کوئی نہ کوئی بزنسز ہیں اس کے اندر تو وہ وائلیٹ نہیں کرتے. وائی ان سول سروسز. اچھا سر، ایک ہمارے سینئر ہیں بڑے اچھے، میں ان کو پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتا ہوں، ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. ان کا ایک جو بیوروکریسی کے پرکس اینڈ پریولیجز ہیں نا، اس کے اوپر ایک ان کا ایک خاص ٹیک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ویسٹ آف منی ہے اور یہ ایبیوز آف پاور ہے. سر میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ ایک جو سول سرونٹ ہے اس کی آج کل سیلری جو ہے وہ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان ہے، مارکیٹ بیس سیلری نہیں ہے. تو اس میں اگر اس کو پرکس اینڈ پریولیجز بھی نہ ملیں تو پھر 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے اوپر تو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا سول سروسز کو. آپ پرکس اینڈ پریولیجز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر ندیم الحق میرے بڑے عزیز دوست ہیں، اب میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں ایز این ایکڈیمک، ایز اے فرینڈ، ایز اے ویری لرنڈ پرسن. لیکن مجھے ان کی رائے سول سروس کے بارے میں سے ٹوٹل اختلاف ہے. ہم سب چاہتے ہیں امپرومنٹ ہو، لیکن جس طرح سے گھما کے وہ ناک پکڑنا چاہ رہے ہیں اس سے سمپلر چیزیں ہیں. آپ نے اب جو بات کی ہے، مجھے یہ بتائیں، اکثر کمپنیز میں، اکثر سول سروسز میں آپ کی سیلری کی مطابقت ہوتی ہے آپ کے ڈیسیجن رائٹس سے. آپ بجٹ ہینڈل کر رہے ہوں بلینز کا، تنخواہ مل رہی ہو آپ کو 1 لاکھ. سیکٹری پیٹرولیم ہے، سیکٹری پیٹرولیم کے نیچے جو سرکاری ادارے آئل اینڈ گیس کے ہیں، ایک MD یا CEO 40-50 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے. سیکٹری پیٹرولیم 3 لاکھ لیتا 3 لاکھ، ہوگا. جی جی. ٹھیک ہے جی، 22 گریڈ کے اندر. اس کے ڈیسیجن رائٹس دیکھیں کہ $multi-billion آئل اینڈ گیس کے سیکٹر کا وہ رسپانسبل ہے. تنخواہ یہ ینگ بچہ آتا ہے سول سروس میں. میں نے 1600 روپے مہینے پہ شروع کیا تھا 85 میں، اب آئی ڈونٹ نو 40-50 ہزار ہوگی. الاؤنسز لگا کے سر 1 لاکھ تک پہنچ کوئی بجٹ بنا کے دکھا دے. دیکھیں دنیا میں کیا ہوا جہاں پہ امپرومنٹس آئیں. سب سے نون ماڈل تو سنگاپور کا ہے. لی کوان یو نے کیا کیا؟ اس نے 2 کام کیے. ایک، سول سروس کی پے مارکیٹ بیسڈ کر دی، نمبر 1. نمبر 2، اس نے سیریس اینڈ سویئر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم لیا ہے کہ بھئی تنخواہ تمہیں میں پوری دے رہا ہوں جو مارکیٹ بیسڈ ہے، اور یہاں پہ تمہیں اگر تم نے ڈنڈی ماری گئی تو تم اندر ہو. چائنا میں کرپشن کیسے ختم ہوئی؟
انہوں نے منسٹرز کو فائرنگ اسکواڈز کے آگے کر دیا. آپ تنخواہ دینا، نیبیں بھگتے ہیں سول سرونٹس. اگر گاڑی بہت ہری کمزور ہے نمبر والی گاڑی پہ مارکیٹ کے اندر نظر آ جائے تو سارے ٹویٹر پہ اسے ذلیل کرتے ہیں. او بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ اسے آپ دیکھ کیا رہے ہو. انگریز کیونکہ پیسہ نہیں دے سکتا تھا، اس نے پرکس اینڈ پریولیجز ایڈ آن کیے تھے کہ کسی طرح اس کا گزارا چل سکے. پورے کا سر ڈیزائن اور تھا سول سروسز کا. ہمارا ڈیزائن تو اب پبلک ویلفیئر میں نہیں، ہونا لیکن چاہیے. ہمارے ڈیزائن میں سول سرونٹ کو بھوکا مارنا تو نہیں سر، ہے، یا والنٹری کر دیں سروس. یس، میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ نے پرکس اینڈ پریولیجز ختم کرنے ہیں نا تو سیلری پھر مارکیٹ بیسڈ اور پرفارمنس بیسڈ کرتے ہیں. یو سی، میں نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو کہا تھا 3-4 سال پہلے جب میں سروس میں تھا، میں پاکستان کے سب سے سینئر سول سرونٹ تھا. میری ٹیک ہوم سیلری 3 لاکھ روپیہ تھی. تو وہ کیونکہ کہتے ہیں گھر سرکاری گھر جو ہیں اسلام آباد میں انہیں بیچیں، اتنے ٹریلین ڈالرز کی یہ ہے پراپرٹی ہے وہ. میں نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے، ہاؤس رینٹ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا ملتا ہے؟ اگر مجھے 40-45 ہزار روپیہ ہاؤس رینٹ ملتا ہے، مجھے اسلام آباد میں ایک کمرے کا کوارٹر لے کے دے دیں آپ. ہم کانسکرپٹس تو نہیں ہے نا جی. جب نوکری میں آئے تھے ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں آئے تھے. کمپیٹ کر کے، اور اس وقت کی جو ایک تو لیڈر آف آپ اسٹرینتھ اگر اس طرح آپ مارکیٹ بیسڈ کر دیں، میں بالکل حق میں ہوں. لیکن اگر آپ مارکیٹ بیسڈ نہیں کرتے اور ڈیسیجن رائٹ سے لنک نہیں کرتے تو پھر آپ گن پوائنٹ پہ کانسکرپٹ فورس لیبر کرانا چاہتے ہیں. وہی کریں گے جو بعد میں دائیں بائیں سے ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں. شریف آدمی تو نہیں کرے گا. سر کوائٹ فیئر. سر اگر ہم سیلریز اپنی دیکھیں گریڈ 17 سے لے کے گریڈ 22 تک، اس کے مطابق کوالٹی آف لائف مینٹین ہونی چاہیے. زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیلریز سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف بہت زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ادھر سے جاتا ہے کہ شاید دوسرے ریسورسز یوز کرتے ہیں. اس میں یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاید بزنسز کرتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے، کنڈکٹ رولز کے تحت وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن یہ اس پہ بھی بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ موسٹ آف دیم جو ہیں وہ اس سسٹم سے پیسہ کماتے ہیں اور اپنی کوالٹی آف لائف وہ رکھتے ہیں جو آپ سیلری میں افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا کرٹیسزم ہے. بالکل جائز کرٹیسزم ہے. لیکن میری تو اس پہ شکایت یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک بڑا اسکینڈل بتاتے ہیں جہاں پہ کرپشن ہوئی ہو اور کسی کو سزا ملی ہو. اب میں بڑے اسکینڈلز کا نام لوں گا تو وہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہو جائے گا. کسی ایک اسکینڈل پہ کہ یہ چیز اس کی تھی، یہ چیز اس کی تھی، یہ فلانی تھی، وہ سارے پاک صاف ہو گئے کیونکہ افسر بول نہیں سکتا. بھائی کرپشن نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کو سنگاپور ماڈل بتایا، میں نے آپ کو چائنا کا بتایا. آپ مارکیٹ بیس سیلریز دیں، اس کے بعد کرپشن ہوتی ہے فائرنگ اسکواڈ کے آگے لیں. کون کہتا ہے کہ کرپشن ہونی چاہیے؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیلریز بھی کمنسریٹ نہ دیں، ان کی فیسلٹیز بھی لے لیں. تو پھر آپ کے یہ پاس تو HR آئے گی نہیں. یہ تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے کیونکہ سیلریز اچھی نہیں ہیں، باقی چیزیں اچھی نہیں ہیں، تو اس لیے یہ کرپشن کر نہیں سکتے سر، ہیں. ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. کسی کو گن پوائنٹ پہ سروس کروانے لے کے آتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ تو بھی چوائس ہے کینڈیڈیٹس کی، وہ آئیں یا نہ آئیں. اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ سیلری ہے، یہ حالات ہیں، تو دے شوڈ ناٹ جوائن سول تو سروسز. جو آپ یقین مانیں، میں گریڈ 22 سے ریٹائر ہوئے ایٹ لیسٹ 2-3 ایسے بندوں کو جانتا ہوں جب نوکری میں آئے تھے وہ 3rd فلور پہ اپنے شہر کے کرائے پہ ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے. گاڑی نہیں تھی. جب ریٹائر ہوئے تب بھی ایسے تھے. لوگوں کو وہ نظر نہیں آتے. لوگوں کو وہ نظر آتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کابینہ میں یہ کہا تھا کہ جناب جو DHAs میں، بیریا ٹاؤنز میں، پارک ویوز میں گھر بنا رہے ہیں نوکری میں آ کے، ان کی انکوائری کریں نا جی. آپ سب پہ الزام نہ دیں، ان پہ دیں جن کے جو ہو کانٹ پروو دیئر ایسٹس. لیکن ان پہ ان کی انکوائری تب ہوگی اگر بڑے بڑے سب سے بڑے اسکینڈلس ان کا کچھ بنے گا. ان کا نہیں بنا تو ان کا کس نے پوچھنا؟ اب سر اس میں ایک یہ بھی بیوروکریسی ڈیفینڈ کرتی ہے، اور شاید صحیح ڈیفینڈ کرتی ہے کہ جوڈیشل جو سیٹ اپ ہے یا جوڈیشری خود ہی اپنے آپ کو ریویو کرتی ہے، آرگنائز کرتی ہے، اور خود ہی اپنے آپ کو دیکھتی ہے. اب دیر از نو تھرڈ پرسن کے جو جوڈیشری کو دیکھ سکے، تو ان کی کرپشن جو ہے یا جو انیفیشنسی ہے وہ چھپی رہتی ہے. پولیٹیکل ایگزیکٹو بھی ایک اور طریقے سے مینج ہوتی ہے، باقی ادارے بھی ایک اور طریقے سے مینج ہوتے ہیں. ایک بیوروکریسی ہے جس نے تمام کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے.
جس نے ایون بیوروکریسی کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا ہے. تو اس وجہ سے شاید بیوروکریسی کی اتنی کرپشن نہیں ہے جتنی وہ کھل کے سامنے آتی ہے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو سب رجسٹرار ہے لاہور میں، ایک سب رجسٹرار جو ہے وہ 10 سے 15 کروڑ روپیہ خود لے کے جاتا ہے اور وہ سسٹم میں بہت پیسے جنریٹ کرتا ہے. تو دوسرے سسٹم پہ ایسے کیسز بھی ہیں کہ ایک چھوٹا سا سب رجسٹرار اگر ایسے کرتا ہے اور ساری جو گورنمنٹل کٹی ہے اس کا جو پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہے وہ سول سرونٹ ہے، تو پھر دونوں بڑے پوائنٹ اسٹرانگز ہیں فرام ون سائڈ ٹو ادر سائڈ. آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا بیوروکریسی انوسینٹ ہے؟ دیکھیں بڑی سمپل چیز ہے فارمولیشن کے اندر. میں سب سے جہاں ہم نے شروع کی تھی ڈسکشن میں وہیں پہ آتا ہوں. لا کس نے بنانا ہے؟ آپ نے جوڈیشری کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی تھی، 26ویں ترمیم آئی، لوگوں کو پسند تھی نہیں تھی، جو بھی کیا پارلیمنٹ نے کر دیا نا، تو اکاؤنٹیبلٹی کا بھی لے آئیں کانسٹیٹیوشن میں. سول سروس تو بیچارے نہ 3 میں نہ 13 میں رہ گئے ہیں. کون منع کرتا ہے پارلیمنٹ کو کہ وہ سخت رولز اکاؤنٹیبلٹی کے بھی لے آئے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک دفعہ کابینہ میں بات ہوئی کہ جی آڈٹ پیراز پہ کچھ نہیں ہوتا اور افسروں پہ بڑی لیدے ہوئی آدھا پونا گھنٹہ. تو میں نے وہاں پہ جب سارے منسٹرز چپ کر گئے تو میں نے انہیں کہا کہ جی اس کا تو بڑا سمپل سا حل ہے. آپ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر منسٹر صاحب کو بنا دیں، اختیار منسٹر کو دے دیں. آپ یقین مانیں 1 سیکنڈ میں کہہ کے آئے اور بعد میں مجھے کہا کہ تسی سانو اندر کرانا ہے. اسی پوسٹنگ بیوروکریٹس کی کون کرتا ہے؟ آپ نے سب رجسٹرار کی بات کی. سب رجسٹرار کی پوسٹنگ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، شاید ڈی سی لگنا آسان ہے، سب رجسٹرار لگنا زیادہ مشکل ہے لاہور میں تو اسے نہیں کسی بھی ضلع میں. اسی طرح سے باقی محکموں کی پوسٹنگز ہیں. بھائی میرٹ بیس سسٹم لے کے آئیں، مارکیٹ بیس سیلریز کریں اس کے بعد، اور سیریس اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر لے کے آئیں. جب تک یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی کام نہیں چلنا. کرنا کس نے ہے؟ پولیٹیکل ایگزیکٹو نے. پولیٹیکل ایگزیکٹو کیوں نہیں کرتی یہ ان سے. اچھا، اب اس کے اوپر تو یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ عوام جن کو منتخب کرنا چاہتی ہے عموماً وہ اسمبلیز تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو اٹس اے ویشیس سرکل. سر اب ہم آخری پارٹ کی طرف جاتے ہیں. سر ایک انٹرپرائزنگ لائر ہے، ینگ لائر ہے، جو ایک بہت اچھا کریئر لا فیلڈ میں بنا سکتا ہے. ایک انٹرپرائزنگ انجینئر ہے جو بہت آگے جا سکتا ہے. ایسے ایک انٹرپرائزنگ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے، بڈنگ ہے، کریئر بن رہا ہے، ہیز ارننگ ان ملینس. دوسرے پروفیشنز کے لوگ ہیں، ان کو 1 2 3 لاکھ روپے والی سول سروس میں آنا چاہیے سر. سر کسی کو منع تو نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ 4 سال 5 سال میڈیکل اسکول یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں لگا کے آئے ہیں، افسوسناک ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر اسٹڈی تو ایکچولی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ میں کیوں نہیں جا رہے. کیا اس میں ان کی انٹری ٹھیک نہیں ہے؟ کیا کریئر پراسپیکٹس ٹھیک نہیں ہے؟ یا شاید سول سروس میں پریسٹیج ہے، ایک دم فیسلٹیز کچھ مل جاتی ہیں، یا حرام کھانے کے زیادہ موقع ہیں. لیکن کسی کو منع تو نہیں کیا جا سکتا. آئیڈلی جس چیز میں بندہ پڑھتا ہے اسی فیلڈ میں جانا چاہیے. اور یہی گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ نرچر کرے کہ ہر کوئی جس چیز میں محنت کر کے پوری ایجوکیشن لے کے آیا ہے وہ اسی فیلڈ میں جائے، اسی فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کرے. نیشنل ڈیولپمنٹ تو اسی طرح ہوگی.